السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفان شاہین اور نعیم زبیری۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ قائم مقام صدر وزیر اعظم نے اپنے عید کے تہنیتی پیغامات میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ضرورت مندوں میں خوشیاں بانٹیں۔ وزیر اعظم اور بری فوج کے سربراہ نے آج عید الاضحیٰ پاک افغان سرحد پر پارا چنار میں فوجی جوانوں کے ساتھ منائی۔ شہباز شریف نے مسلح افواج کے بلند حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شر پسندوں، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ دنیا بھر سے 30 لاکھ کے قریب حجاج کرام آج مسلسل دوسرے روز بھی مینا میں شیطان کو کنکریاں مار کر رمی جمرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ حجاج کرام کی خدمت کرنا سعودی عرب کے لیے باعث افتخار ہے۔ پاکستان نے سویڈن کی ایک مسجد کے باہر سرے عام قرآن حکیم کا نسخہ جلانے کے مکروہ اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے آج سری نگر میں مرکزی عیدگاہ اور تاریخی جامع مسجد میں نماز عید کے اجتماعات کی اجازت نہیں دی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کے لیے اپنی توسیع پسندانہ مہم ختم کرے۔ ایران نے مصر اور مراکش سمیت تمام مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آئی سی سی مینز ورلڈ کپ 2023 کا سپر 6 کوالیفائنگ راؤنڈ زمبابوے میں شروع ہو گیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج عید الاضحیٰ بھرپور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے عید کے حوالے سے ہمارے نمائندے حیدر عباس کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح آج راولپنڈی اسلام آباد میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ اسلام آباد میں سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد، جبکہ راولپنڈی میں عیدگاہ شریف میں ہوا۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی اور مساکین اور غربا میں گوشت تقسیم کیا۔ لوگوں نے گھروں میں دعوتوں کا بھی اہتمام کیا، جس میں گوشت سے طرح طرح کے پکوان بنائے گئے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آلائشوں کو تلف کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہری انتظامیہ کی جانب سے عوام سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ آلائشوں کو صرف مختص جگہوں پر ہی پھینکا جائے۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ لاہور میں نماز عید کے تقریباً 30,000 اجتماعات ہوئے، جن میں اسلام کی سربلندی، ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے عید کی نماز لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں ادا کی۔ بعد ازاں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے گورنر پنجاب سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ دریس نان نگران وزیر اطلاعات و بلدیات عامر میر نے شہر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے لیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے لگائے گئے کیمپوں کا دورہ کیا۔ محکمہ لائف سٹاک کے نگران وزیر صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد وزیر بلدیات نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ LWMC کے مرکزی دفتر میں اسٹیٹ آف دا آرٹ آپریشنل کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ اب ملتان سے عید عیسیٰ کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے غلام عباس۔
ملتان میں عید کے بڑے اجتماعات قلعہ کونا قاسم باغ جنرل بس اسٹینڈ شاہی عیدگاہ کینٹ گلگشت ممتاز آباد اور پرانا شجاباد روڈ کی عیدگاہوں میں ہوئے۔ اس کے علاوہ ڈیر غازی خان بہاڑی لودھرا مظفر گڑھ لیا اور راجن پور کے اضلاع میں بھی عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ عید کے خطبات میں علماء کرام اور خطیبوں نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ نماز عید کے بعد ملک کی ترقی، خوشحالی، سالمیت، امت مسلمہ کے اتحاد، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ ملتان میں انتظامیہ اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شام گئے شہر کو علیشوں سے پاک کر دیا ہے۔ بہاولپور میں عوام کی عید الاضحیٰ کی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیل سنتے ہیں رضوان عباس سے۔ بہاولپور ڈویژن کے تینوں اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوا جس میں ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ بہاولپور میں عید کا مرکزی اجتماع مرکزی عیدگاہ بہاولپور میں ہوا۔ بہاول نگر اور رحیم یار خان میں بھی عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے عید الاضحیٰ کے دوران جامع حکمت عملی کے تحت خصوصی صفائی کا پلان مرتب کیا ہے۔ عید قربان کے موقع پر شہر بھر کی تمام یونین کونسلز میں 34 سے زائد عید کیمپس لگائے گئے ہیں۔ کراچی میں عید قربان کی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیل جانتے ہیں الطاف پیرزادوں سے۔ کراچی میں نماز عید کا بڑا اجتماع گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں منعقد ہوا، جہاں پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر سلمان مراد، مختلف اسلامی ممالک کے کراچی میں مقیم کونسل جنرلز، اہم سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں شہر کے معززین نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ صاحب حیثیت لوگوں کو سنت ابراہیمی پر عمل درآمد کرتے ہوئے غریب اور مستحق افراد کو نہیں بھلانا چاہیے۔ آج گورنر ہاؤس میں 100 اونٹوں کی قربانی بھی کی گئی اور مستحقین میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں عوام عید کس طرح منا رہے ہیں بتائیں گی ریڈیو پاکستان پشاور کی نمائندہ کنزہ ہما مجید۔ ملک بھر کی طرح آج خیبر پختونخوا میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے عید کا پہلا دن گورنر ہاؤس میں پشاور میں عوام کے ساتھ گزارا۔ گورنر کل بھی صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 4 بجے تک عوام کے ساتھ عید گزاریں گے۔ اپنے عید کے خصوصی پیغامات میں گورنر حاجی غلام علی اور نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے عوام سے بڑی عید پر غریب اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی اپیل کی۔ عید کے موقع پر صفائی کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے صوبہ بھر میں سینیٹیشن کمپنیوں کی جانب سے قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے کا آپریشن بھی بھرپور طور پر جاری رہا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے عید کے موقع پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں عید الاضحیٰ کی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیل کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز سے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح صوبہ بلوچستان میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع عیدگاہ توغی روڈ پر ہوا، جبکہ 250 سے زائد مقامات پر بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ قائم مقام صدر میر صادق سنجرانی، گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے نماز عید کوئٹہ میں ادا کی۔ نماز عید کے بعد قائم مقام صدر عوام کے ساتھ گھل مل گئے اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر قائم مقام صدر نے ذاتی مفادات، ترجیحات اور تعصبات کو پس پشت رکھ کر ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے قربانی و ایثار کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع حکومت نے جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے اور شہر میں صفائی و ستھرائی کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مؤثر انتظامات کیے ہیں۔ گلگت بلتستان میں عید الاضحیٰ کی تقریبات اور سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیل کے لیے یہ ہیں شیر محمد۔ صوبے کے تمام اضلاع کے عیدگاہوں، کھلے مقامات اور مسجدوں میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ ان اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، مسلم امہ میں اتحاد و یکجہتی اور مسلم مقبوضہ علاقوں فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ صوبائی دارالحکومت گلگت میں عید کے بڑے اجتماعات شاہی پل گراؤنڈ گلگت، مرکزی مسجد اہل سنت، لالک جان اسٹیڈیم، جٹیال عیدگاہ اور ایلی پیڈ گراؤنڈ گلگت میں ہوئے، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ گورنر سید مہدی شاہ نے سکردو میں اور وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے عید گلگت میں منائے اور لوگوں سے گل مل گئے۔ ادھر صوبائی حکومت نے علاقے میں سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ انتظامات کر رکھے تھے۔ مظفر آباد میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے تفصیل خواجہ ممتاز کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی طرح ریاست بھر میں بھی آج عید الاضحیٰ انتہائی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز مقبوضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی اور پاکستان کی امن و ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ ریاست بھر کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں مساجد، عیدگاہوں، امام بارگاہوں اور کھلے مقامات پر عید کے اجتماعات ہوئے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں عید کا بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ہوا، جہاں علماء کرام نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مرکزی عیدگاہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے میرپور اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے بھمبر میں نماز عید ادا کی۔ فرزندان اسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کر رہے ہیں اور قربانی کا گوشت اپنے عزیز و اقارب اور غربا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ نوجوان، بچے اور خواتین پارکوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے سیاحتی مقامات کا رخ کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اطاعت اور فرما برداری کو بجا لاتے ہوئے ایک لافانی اور مثالی قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ قربانی محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک عالمگیر جذبہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قربانی محض جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کا مقصد بڑے اہداف کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جان قربان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت دنیا میں کوئی قوم قربانی کے جذبے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ قائم مقام صدر اور سینٹ کی چیئرمین صادق سنجرانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ معاشرے کے مستحق لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنا ہماری سماجی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے ملک کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے اپنے پیغام میں قوم پر زور دیا کہ وہ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر صفائی کے کلچر کو فروغ دیں۔ انہوں نے شہریوں سے درخواست کی کہ وہ مخصوص اور مقررہ جگہ پر قربانی کریں اور ان کی آلائشیں کھلی جگہوں اور گلیوں میں نہ پھینکیں۔ پاکستان کی مسلح افواج چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے قوم کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں امن، اتحاد، بھائی چارے اور انسانیت کے لیے بے لوث قربانی کا پیغام دیتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں آج کے دن پاکستان کے ان شہداء کو یاد رکھنا اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے آج پارا چنار میں فوجیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کا دن گزارا۔ انہوں نے فوج کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے فوج کے بلند حوصلے، تیاری اور پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے افسروں اور جوانوں کی کوششوں اور جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فوجیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں جنہوں نے مادر وطن کی سرحدوں کا جرأت اور بہادری کے ساتھ دفاع کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے افسر اور جوان اپنے ذاتی آرام کو قربان کر کے مادر وطن کے دفاع اور سلامتی کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ انہوں نے بحری فوج، فضائیہ، بحریہ کے افسروں اور جوانوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جو شدید مشکلات کے باوجود پورے عزم کے ساتھ عرض وطن کے دفاع کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ شرپسندوں، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے ان قوتوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے جو ملک میں انتشار، افراتفری اور خلفشار پیدا کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان قوتوں کو شکست ہو چکی ہے جنہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے قوم میں تقسیم اور تفریق پیدا کی۔ انہوں نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ مادر وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء قوم کے حقیقی ہیرو ہیں اور ان کی قربانیاں یاد رکھی جانی چاہیے۔ سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہادر افواج اب بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت قوم ہمارے پیارے وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کے ہم مشکور ہیں اور ہم ان کے خاندانوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں مقیم پاکستانی برادری نے آج عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے سے منائی۔ سینئر سفارتکاروں، حکام اور کاروباری حضرات، اساتذہ اور طلباء سمیت پاکستان برادری کے ارکان نے پاکستان کے سفارت خانے کی مسجد میں عید کی نماز ادا کی۔ امام نے اپنے عید کے خطبے میں قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پاکستان کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔
पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हुक्काम को हिदायत की है कि वो आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के अलावा सूबे भर में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजाम यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर होने चाहिए। निगरां वज़ीर आला ने कहा कि मुतालिका महकमों के अहदेदारों को सफाई की जारी सरगर्मियों की खुद निगरानी करनी चाहिए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और एफएम चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज। भी रमी जमरात का रुकन अदा करने में जमा हुए। मक्का में मिना से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे जावेद इकबाल ने इत्तला दी है कि हुजाज सऊदी हुक्काम की कड़ी निगरानी में रश से बचने के लिए तामीर करदा 3 मंजिला पुल से शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। रमी जमरात सालाना हज का खतरात से पुर हिस्सा है, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद एक मकाम शैतान कॉम्प्लेक्स पर शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमा होती है। सऊदी हुकूमत ने तमाम मकामात पर मजमूई सूरत हाल की निगरानी के लिए 10,000 सिक्योरिटी एहलकार और तिब्बी अमला तैनात कर रखा है। शदीद गर्मी से खुद को बचाने के लिए बहुत से हुज्जाज किराम ने छतरियाँ उठा रखी हैं। पाकिस्तानी गाइड्स और मावनीन दिन रात काम कर रहे हैं और जमरात कॉम्प्लेक्स के करीब रास्ता भूलने वाले हुज्जाज की अपने कैंपों तक पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। रमी जमरात का रुकन हफ्ते तक जारी रहेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हुज्जाज इकराम की खिदमत सऊदी अरब के लिए बाइस इफ्तिखार है। मिना में एक तकरीब में उन्होंने कहा कि हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे और हज की अदायगी में सहूलत फराहम करने के लिए अपनी इस्तेदाद कार को बढ़ाते रहेंगे। वली अहद शहजादे ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एजाज़ बख्शा है और हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए मुंतखब किया है। पाकिस्तान ने ईद उल अज़हा के मौके पर स्वीडन में मस्जिद के बाहर कुरान पाक का नुस्खा जलाने के घिनौने इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलूच ने एक बयान में कहा कि इज़हार राय की आज़ादी और एहतजाज की आड़ में तफ़रीक़, नफ़रत और तशद्दुद पर जानबूझकर उकसाने का कोई जवाज़ नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि आलमी क़वानीन के तहत मुल्कों का ये फ़र्ज़ है कि वो मजहबी नफ़रत पर मबनी किसी भी ऐसे इक़दाम को रोकें जिससे तशद्दुद फैलने का ख़तरा हो। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मग़रिब में ऐसे इस्लाम मुखालिफ वाक़यात का गुज़िश्ता चंद माह के दौरान बार बार वक़ूफ़ पज़ीर होने से कानूनी ढांचे पर सवाल उठता है जो ऐसे नफ़रत अंगेज़ इक़दामात की इजाज़त देता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इज़हार राय देने की आज़ादी का हक़ नफ़रत फैलाने और बैनुल मज़ाहिब मांगी को सबोताज करने का लाइसेंस फराहम नहीं करता। मुमताज़ ज़ोहरा बलूच ने आलमी बिरादरी और हुकूमतों पर जोर दिया कि वो दूसरे मुल्कों से नफ़रत, इस्लाम की मुखालिफत और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनाफरत के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए काबिल यकीन और ठोस इक़दाम करें। आलम इस्लाम ने भी स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर कुरान पाक के नुस्खे को जलाने की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि नफ़रत अंगेज़ और बार बार दोहराए जाने वाले संगीन इक़दामात को किसी भी किस्म के जवाज़ के ज़रिए कबूल नहीं किया जा सकता। मराकश ने स्वीडन से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है और अब बाद में स्वीडन के नाज़िम उमूर को तलब किया गया है। इराक़ ने कहा है कि यह वाक़या नफ़रत अंगेज़ और जारहाना कार्रवाई का आगाज़ है जिसका इज़हार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरान ने इस कार्रवाई को इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया है, जबकि मिस्र ने इसे शर्मनाक फेल करार दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज कश्मीरी मुसलमान काबिज़ भारतीय फ़ौजियों के संगीनों के साए में एक और ईद उल अज़हा सख्त पाबंदियों, छापों और पकड़ दकड़ की कार्रवाइयों के दौरान मना रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ईद समेत तमाम त्यौहार कश्मीरियों के लिए बेमानी हो चुके हैं, जिन्हें भारतीय फ़ौजी रोज़ कत्ल व गारत, गिरफ्तारियों और जुल्म व तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उधर मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने आज मरकज़ी ईदगाह श्रीनगर, तारीख़ी जामे मस्जिद और इस्लामाबाद कस्बे की ईदगाह समेत तमाम मरकज़ी ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल अज़हा के इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी। काबिज़ इंतज़ामिया ने जामे मस्जिद श्रीनगर के मरकज़ी दरवाज़े को ताला लगा दिया और नोहट्टा और शहर के दीगर इलाक़ों में बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। मोदी के वहशियाना इक़दामात से दुनिया को बाखबर रखने के लिए सोशल मीडिया पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं।
کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کو عیدگاہوں اور جامع مساجد میں نماز عید ادا کرنے سے روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت قیادت نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کریں تاکہ کشمیری اپنے مذہبی تہوار پوری آزادی اور وقار کے ساتھ منا سکیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین، فہمیدہ صوفی اور نعیم احمد سمیت ہزاروں کشمیری بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں گزشتہ کئی برس سے غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ بھارت میں حزب اختلاف کی رہنما راہل گاندھی کو شورش زدہ ریاست منی پور کا دورہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما کے سی وینو گوپال نے صحافیوں کو بتایا کہ راہل گاندھی کے قافلے کو پولیس کی جانب سے ضلع بشنو پور کے قریب روکا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 5,500 گھروں کے اسرائیل کے منصوبے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کے نائب ترجمان فرحان عزیز حق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے علائی بستی سے ملحقہ 3 چوکیوں کو باقاعدہ بنانے کے محتسبانہ اقدام کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اسرائیلی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں رہائشی بستیوں کی توسیع ختم کرتے ہوئے اپنی قانونی ذمہ داریوں کا احترام کرے۔ ایران نے مصر اور مراکش سمیت تمام اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہن نے تہران میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلامی ممالک کے سفیروں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں اسلامی دنیا اور علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کو ترجیح دی گئی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ راماٹوکس شہر پر میزائل حملے میں 2 یوکرینی جرنیل اور 50 کے لگ بھگ روسی فوجی افسران ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کی صورتحال پر غور کے لیے یورپی یونین کے رہنماؤں کا اجلاس آج برسلز میں ہوگا۔ وہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ سے بھی گفتگو کریں گے اور اس امر پر غور کریں گے کہ یوکرین کی سلامتی کے قیام کے لیے مغربی وادوں میں یورپی یونین کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ فرانس میں مزید پرتشدد فسادات کے خدشات کے پیش نظر مزید 40,000 پولیس اہلکاروں کو ملک بھر میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ مظاہرے پولیس کی فائرنگ سے 17 سالہ لڑکے کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئے ہیں، جس نے پولیس کے ناکے پر رکنے کے بجائے اپنی گاڑی بھگا دی تھی۔ برطانیہ میں لندن کی ایپیلیٹ کورٹ نے آج رولنگ دی ہے کہ پناہ کے طلبگاروں کو روانڈا ڈیپورٹ کرنے کا برطانوی حکومت کا منصوبہ غیر قانونی ہے۔ 3 سینئر اپیل ججز نے اکثریت سے فیصلہ دیا کہ روانڈا کو تیسرے محفوظ ملک کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ یمن میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے منصوبے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیموں نے جون کے تیسرے ہفتے کے دوران جنگ سے تباہ حال ملک میں 880 بارودی سرنگیں ناکارہ بناتے ہیں۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا ترک کر دے اور ٹھوس اقدامات کے ساتھ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے ایک بیان میں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنے والے ممالک کے لیے باہمی احترام بنیادی اصول ہے۔ چین کے جنوب مشرقی صوبے فنگ میں ساحل کے قریب دنیا کی پہلی 16 میگا واٹ کی واٹر ٹربائن کامیابی کے ساتھ نصب کی گئی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ ٹائٹینک آبدوز کے ملبے سے ممکنہ انسانی باقیات ملی ہیں۔ کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے تک جانے کے دوران پھٹنے والی آبدوز کے ٹکڑے گزشتہ روز سینٹ جونز کینیڈا میں اتارے گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئی سی سی مینس کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 کوالیفائر مرحلے میں زمبابوے نے عمان کو 14 رن سے شکست دے دی۔ زمبابوے نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 332 رنز بنائے۔ جواب میں عمان کی ٹیم 50 اوورز میں 318 رنز بنا سکی اور اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ آئی سی سی کی ایک روزہ میچوں میں بلے بازوں کی تازہ ترین درجہ بندی میں بابر اعظم 886 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ وینڈر ڈیوسن 777 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ فخر زمان کا تیسرا اور امام الحق کا چوتھا نمبر ہے، جبکہ شبان گل 5ویں اور ڈیوڈ وارنر 6 نمبر پر ہیں۔ باؤلرز کی درجہ بندی میں پہلے 10 نمبروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ٹینس کے عالمی کھلاڑی اسٹیفانوس ٹیسیپاس اپنے پہلے میچ میں یانک ہیناپن سے شکست کھا کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے
وہ حال اوپن ٹورنامنٹ میں بھی اپنے جرمن حریف سے ہار گئے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے بیساکھی گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے آل پاکستان فلڈ لٹ شہید بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی میموریل فٹ بال ٹرافی ٹورنامنٹ کے فائنل میں میرانشاہ چشمہ گرین کلب کو ہرا کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ میچ کے پہلے 90 منٹ کے دوران میچ دونوں ٹیموں کے درمیان برابر تھا، جس کا فیصلہ سخت مقابلے کے بعد ہوا۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں تجارت کے حوالے سے۔ وفاقی ٹیکس محتسبی کوآرڈینیٹر مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ مینوفیکچرنگ کے سیکٹر برآمدات کے لیے معیاری اشیاء کی پیداوار کے ذریعے بین الاقوامی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مضبوط مینوفیکچرنگ سیکٹر سے ملک تجارتی لحاظ سے مستحکم، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور ادائیگیوں کا توازن بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو فروغ دینے پر بھی زور دیا، جو ملک میں مجموعی پیداوار اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ نامور اداکار شکیل مختصر علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 85 برس تھی۔ ان کے خاندان کے رکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مایہ ناز اداکار آج سے پہر CMH اسپتال میں وفات پا گئے۔ یوسف کمال نے جو اسٹیج پر شکیل یوسف کے نام سے جانے جاتے تھے، اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے انتہائی مقبول تھے۔ یاد رہے PTV کے مشہور ڈرامہ سیریل انکل عرفی میں انہوں نے انکل عرفی کے کردار سے شہرت حاصل کی۔ نامور شاعرہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان نے ملک میں گزشتہ 75 سال کے دوران ادب کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے ثقافتی نمائندے سجاد پرویز کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ کئی نامور ادبی شخصیات نے ادبی پروگراموں کے شرکاء کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ ناسا کے ماہرین کے خلا نوردوں کے لیے چیٹ GP طرز کا ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس کی بدولت خلا میں مختلف امور کی انجام دہی میں مدد ملے گی۔ اس تصور کا مقصد یہ ہے کہ خلا سواری ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان سے بات بھی کر سکیں۔ کمرشل ایویشن میں سنگل آئل کے مطابق مسافر طیارے میں سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ طیارے انڈسٹری سے خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیس کے ذمہ دار ہیں۔ جہاز کے نئے ڈیزائن میں بنیادی چیز پتلے اور لمبے پروں کو دیا گیا سہارا ٹرانسپونک ٹراس بریسٹ ونگ ہے، جو جہاز کو اس کی ہوا میں تیرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے۔ مینو پاک گوگل نے چند روز قبل سرچ کے نتائج کو قدرے معنی خیز بنانے کے لیے انسانی کاوشوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرسپیکٹو کے نام سے ایک نئی ٹیپ پیش کی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ریڈیبل اور پورا سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش سیالکوٹ میں 25 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاہور میں 11 ملی میٹر۔ اس کے علاوہ گجرات میں 2، سرگودا اور بھکر میں 1 ملی میٹر، ڈیرہ اسماعیل خان میں 13، خوزدار میں 9، استور میں 5، بگروڈ میں 4، بونجی اور گوپس میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 36، کراچی میں 36، پشاور میں 39، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 37، گلگت میں 34 اور سری نگر میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قوم آج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور بڑی فوج کے سربراہ نے آج عید الاضحیٰ پاک افغان سرحد پر پارا چنار میں فوجی جوانوں کے ساتھ منائی۔ سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ حجاج کرام کی خدمت کرنا سعودی عرب کے لیے باعث افتخار ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اوپل، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ،
گرانے والا ایمان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.